الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود نبیوں کے سردار حبیب پروردگار شفیع رود شمار ہم بے کسوں کے مددگار غیب پر خبردار رسولوں کے سالار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ شہنشاہ حسینہ شہنشاہ خوباں تاج الانبیاء امام الانبیاء زینت الانبیاء شہنشاہ انبیاء حسن الانبیاء خطیب الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا فضل و کرم ہے کہ جس رب نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ایمان کا نور ہمارے سینوں میں رکھا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کلمے کی دولت سے، قرآن کی دولت سے، ایمان کی دولت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمایا۔ ہم اپنے پروردگار کی اس سب سے بڑی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب ہیں، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ رب نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا۔ خالق کائنات کا کتنا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے جمعۃ المبارک کی برستی رحمتوں کے سائے تلے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار میری آپ کی اس حاضری کو ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج تذکرہ کرنا ہے سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا۔ وہ سلطان، ہر سلطان دنیا کے اندر آ کر کے لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے سلطان بنتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہستی ہیں
جن کو سلطان مدینے کے سلطان نے بنایا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جن کو در مصطفیٰ سے بادشاہی ملی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، خالق کائنات نے بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان، بہت بڑی عزت، بہت بڑی رفعت عطا فرمائی اور خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور آپ علیہ رحمہ کو خالق کائنات نے عجب مقام عطا فرمایا۔ بچپن کا عالم ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ابھی جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم نہیں رکھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ سارے گھر کی ذمہ داری حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے کندھوں پر آ گئی۔ والد گرامی نے ایک باغ وراثت میں چھوڑا تھا، باغ کی رکھوالی کرنے لگے اور دن رات باغ کی حفاظت کے لیے آپ کوشاں ہوئے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے، گھر کے معاملات چل سکیں۔ باغ کے اندر دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، سخت گرمی تھی۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ابھی عمر ظاہری طور پہ چھوٹی ہے، آپ باغ کے اندر تھے، کچھ کام کاج کے اندر مصروف عمل تھے کہ اچانک آپ کے باغ میں حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تشریف لے آئے۔ جب رب نے کرم کرنا ہوتا ہے تو بڑے انداز سے نوازتا ہے۔ جب خالق کائنات نے جو ہے وہ بگڑی بنانی ہوتی ہے، رتبہ و مقام، عظمت و شان سے نوازنا ہوتا ہے تو رب بہت سارے ذرائع سے جو ہے وہ معاملات بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کندوزی اپنے دور کے مرد قلندر تھے اور مجذوب بزرگ تھے۔ معین الدین چشتی اجمیری کے باغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب دیکھا حضرت خواجہ غریب نواز نے کہ ایک درویش اللہ والا، ایک مرد قلندر میرے باغ میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو آپ آئے، سلام کیا، ہاتھ چومے، دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کے آپ گئے اور انگوروں کا تازہ خوشہ آپ نے توڑا، دھویا، دھو کر کے حضرت ابراہیم کندوزی کے سامنے رکھ دیا۔ کہا حضور آپ یہ تناول فرمائیں اور میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کندوزی آپ قلندر بھی تھے اور مجذوب بزرگ بھی تھے۔ آپ ایک انگور توڑتے، اپنے منہ میں ڈالتے، لیکن نظریں معین الدین چشتی اجمیری کے آپ کے چہرہ مبارک پر گاڑ دیں۔ آپ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، انگور کھاتے جا رہے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری ابھی بہت بڑی عمر نہیں ہوئی، جوانی کی دہلیز پہ ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ ابراہیم کندوزی باغ میں آئے، نظر کرم فرمائی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ جب نگاہ ولی پڑ جاتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ابراہیم کندوزی نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، ایک لقمہ لیا، اس کو اپنے منہ میں رکھ کے چبایا، چبائے ہوئے لقمے کو نکال کر میرے منہ میں ڈالا۔ اب حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے سعادت سمجھ کے کھایا، بس جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترا، خالق کائنات نے سارے پردے ہٹا دیے، سینہ روشن ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں، عشق مصطفیٰ کی آگ لگ گئی اور جلوہ الہی کے انوار و تجلیات نظر آنے لگے، رب کی محبت کا نشہ چڑھنے لگا، عشق مصطفیٰ کا نشہ چڑھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نشہ چڑھا کہ میں نے وہ باغ بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ وہ سارا باغ بیچ کر صدقہ کر دیا۔ میں ماں کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ ماں میں نے باغ بیچ دیا ہے اور بیچ کر پیسے گھر نہیں لایا، جیب میں نہیں ڈالے،
بلکہ میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا ہے، جتنے پیسے ملے تھے سارے خیرات کر دیے، صدقہ کر دیا۔ آج کل کی ماں نہیں تھی، ماں بھی معین الدین چشتی اجمیری کی تھیں۔ آپ نے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا جب ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر ماں کہنے لگی، او میرے لال، تو نے تو بڑا فائدے کا سودا کیا ہے، بڑا چنگا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا بھلا سودا کیا ہے، اچھا کیا، باغ بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کہا ماں میں اجازت چاہتا ہوں، میں پیر و مرشد تلاش کرنا چاہتا ہوں، پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی زندگی میں اور مرتبہ و مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کی ماں ہوتی تو کہتی کہ پتر تو پہلے جو ہے وہ جانتا ہے کہ میرا شوہر میرے سر پہ نہیں، اور تو جو ہے وہ میرے معاملات کو سنبھالنے والا، میری خدمت کرنے والا ہے، لہٰذا تجھے اجازت نہیں جانے کی۔ ماں نے خوشی کے ساتھ کہا کہ بیٹا جا، خالق کائنات تجھے دونوں جہاں میں رنگ لگائے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ماں کی اجازت سے چلے، اور کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ آپ تو باغ کی رکھوالی کرتے تھے، سارا دن باغ کے اندر رہتے، پودوں کو پانی دیتے، درختوں سے پھل اتارتے، منڈی میں جا کر بیچا کرتے تھے، لیکن اچانک کیا معاملہ ہوا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے، فرمایا وہ لگا کہ آگ چلے گئے، کوئی آیا تھا آگ لگانے والا، عشق مصطفیٰ کی آگ، عشق الہی کی آگ، دل کے اندر تقوی کی آگ، پرہیزگاری کی آگ۔ فرمایا کہ وہ لگا کہ آگ چلے گئے، وہ لگی ہے بجھی نہیں۔ پھر فرمایا کسی نقش پا کی تلاش میں، کسی کے قدموں کے نشان کی تلاش میں، کسی نقش پا کی تلاش میں یہ لگی ہوئی ہے، ابھی رکی نہیں۔ ایسی آگ ہے کہ یہ مسلسل جاری ہے، رک نہیں رہی۔ اور دعا کریں کہ جو معین الدین چشتی اجمیری کو آگ لگی تھی، اللہ کرے آپ کو اور مجھے بھی لگ جائے۔ اور یہ کیا کمال تھا؟ وہ لقمے کا کمال تھا جو حضرت ابراہیم کندوزی نے کھلایا تھا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری عشق مصطفیٰ کی تڑپ میں جب تڑپنے لگے، اللہ کے عشق میں جب تڑپنے لگے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ و مقام پانے کا آپ نے عزم مصمم کیا تو چل پڑے پیر و مرشد کی تلاش میں، کہ کوئی کامل ملے، کوئی ایسا ملے جس کی نگاہ سے مزید جو ہے وہ مرتبہ و مقام کی بلندیاں درجات حاصل کر سکوں۔ چلتے چلتے آپ پہنچے حضرت عثمان ہارونی، جن کو عام زبان میں عثمان ہارونی کہا جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے پیر و مرشد کا نام بھی ذہن میں رکھیں، خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد کا نام ہے عثمان ہارونی، عام زبان میں عثمان ہارونی کہا جاتا ہے۔ جب آپ پہنچے خانقاہ کے سامنے، حضرت عثمان ہارونی نے دیکھا اور دیکھ کر ایسے اشارہ کیا، فرمایا وہ شہباز آ گیا، وہ اونچی اڑان اڑنے والا، اونچی پرواز کرنے والا، رب کی بارگاہ میں بلند رتبہ و مقام پانے والا آ گیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے عثمان ہارونی ابھی مرید نہیں ہوئے، معین الدین چشتی اجمیری ابھی مرید نہیں بنے، لیکن پیر و مرشد نے پہلے ہی کہا آ معین الدین، مجھے تیرا ہی انتظار تھا، آجا۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، ہاتھوں کو چوم کر دو زانوں ہو کر کے بیٹھ گئے۔ کہا حضور حق کی تلاش میں آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر مرتبہ و مقام چاہتا ہوں، بلندی چاہتا ہوں، تزکیہ نفس چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ چند دن گزرے، بیٹھے، آپ نے جو ہے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس طرح کر کہ وہ سامنے کمرہ ہے، کمرے میں چلا جا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، قل هو اللہ احد پڑھ، اور اس کے بعد میرے پاس آنا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ گئے،
1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پڑھ کر واپس آئے اور آ کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میرا وظیفہ بتانے سے پہلے عالم کیا تھا اور بعد میں عالم کیا ہے وہ ذرا بتلا۔ حضرت عثمان نے جب پوچھا تو آپ کے مرید خاص، مرید کامل حضرت معین الدین چشتی اجمیری عرض کرنے لگے، حضور جب آپ نے مجھے وظیفہ بتلایا میں کمرے میں گیا، میں نے وظیفہ کیا، جیسے ہی وظیفہ ختم ہوا میں نے نگاہیں اٹھائیں تو میری پہلی نگاہ سدرہ تک گئی۔ میں نے لوح و قلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، زمینوں کے تمام پردے، آسمانوں کے تمام پردے ہٹ گئے اور میں نے قلم کو چلتے ہوئے دیکھا، میں نے لوح کو دیکھا، میں نے مشارق و مغارب و شمال و جنوب کو دیکھا۔ حضرت عثمان ہارونی نے اس طرح 2 انگلیاں اٹھائیں اور 2 انگلیاں اٹھانے کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اب دیکھ ان 2 انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے جب دیکھا، دیکھ کے کہا، حضور مجھے اس میں 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ ایک عالم ہے یہ کائنات، مشارق و مغارب و شمال و جنوب، یہ صرف ایک جو ہے وہ جہاں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 18,000 عالم، 18,000 جہاں نظر آ رہے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری کا تزکیہ نفس ہوا۔ آج کل کی پیری مریدی نہیں تھی، مرید ہوتا بھی ہے تو کس لیے؟ تاکہ دنیا کے مقصد کے لیے دنیا حاصل کر سکے، اور پیر مرید جو ہے وہ کرتا ہے دنیا کا نفع اٹھانے کے لیے۔ سارے پیر نہیں جو اس طرح کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن حضرت عثمان ہارونی نے مرید بھی کیا تو رب کی رضا کے لیے۔ معین الدین چشتی اجمیری مرید ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر خالق کائنات نے مرتبہ و مقام کیا دیا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا تزکیہ نفس ہوتا رہا۔ پیر و مرشد جو ہے وہ کاریگری آزماتے رہے، کاریگر کی طرح جو ہے وہ آپ کو نکھارتے رہے، ہیرے کو تراشتے رہے۔ جب ہیرا تراش لیا، پیر و مرشد نے ہیرا تراشنے کے بعد حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے دربار مصطفیٰ میں جا کر کے کھڑا کر دیا۔ جا کے مدینۃ المنورہ حضرت عثمان ہارونی نے معین الدین چشتی اجمیری کو ساتھ لیا، مدینۃ المنورہ گنبد خضرا کے سامنے حاضری دی، جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ دیکھیے میں کس کو لایا ہوں، یہ میرا مرید ہے، اس کا نام معین الدین ہے، یہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ مکین گنبد خضرا نے گنبد خضرا سے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب آیا اور کہا، عثمان ہم تیرے مرید معین الدین چشتی کو قبول کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اے معین الدین جا، ہم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، ہندوستان کی بادشاہی ہم نے تجھے دی، اب جا جا کے دین حق، دین اسلام کے جھنڈے ہندوستان میں جا کے گاڑ۔ ہندوستان اس وقت کفرستان تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کو سجدہ کرنے والے ہندو پورے کے پورے ہندوستان کے اندر چھائے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ جا جا کر اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کا کام جا کر کے ہندوستان کر، ہم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد کیونکہ حکم مصطفیٰ تھا، حضور کا حکم تھا، اجازت طلب کی اور چلتے چلتے بغداد پہنچے۔ واپسی پر 3 راتیں اور 3 دن بغداد رہے۔ وہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض و برکات حاصل کیے۔ 3 دن 3 راتیں غوث پاک کے دربار پر انوار پر رہ کر جب نور کی تجلی فیض و برکات حاصل کر چکے تو وہاں سے چلے تو سیدھا لاہور پہنچے۔ لاہور کہاں آئے؟
حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں رہے 3 دن اور 3 راتیں، مگر داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر 40 دن تک معین الدین بیٹھے رہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ معین الدین نہ دائیں بیٹھے نہ بائیں بیٹھے، نہ سرہانے بیٹھے، بلکہ قدموں والی طرف بیٹھے، اور آنے والی امت مصطفیٰ کو بتا دیا کہ ولیوں سے مرتبہ چاہیے، ولیوں کی نگاہ چاہیے، ولیوں کا فیضان چاہیے، ولیوں کا فیض چاہیے، تو ولیوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ معین الدین کو بھی انہی کے قدموں سے سب کچھ ملا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ 40 دن تک قدموں میں بیٹھ کر حضرت داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کیا، اور چلہ کرنے کے بعد جب آپ ملتان جانے لگے تو جاتے جاتے آپ نے کہہ دیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ ہم نے یہ شعر تو سنا ہے، لیکن اس کا مطلب بھی پتہ ہے کہ معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ گنج بخش فیض عالم۔ فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ دربار ہے، یہ وہ جناب ہیں کہ جن کے در پر انوار پر حاضر ہونا، گنج بخش ان کے دربار پر انوار سے خزانے ملتے ہیں فیوز و برکات کے، اللہ کی رحمتوں کے فیوز و برکات کے خزانے ملتے ہیں۔ یہ گنج ہیں، گنج کا معنی خزانہ، گنج بخش فیض عالم۔ یہ خزانے ایسے ہیں کہ یہ پورے عالم کو ان کے در پر انوار سے فیوز و برکات کے جو خزانے بانٹے جاتے ہیں، یہ مجھے نہیں بانٹے جاتے بلکہ پوری کائنات کو بانٹے جاتے ہیں۔ مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہیں، اللہ کے نور کا آئینہ ہے۔ مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملاں راہ رہنما، یہ ناقصوں کے بھی پیر ہیں اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ جو ناقص ہیں، جو گناہگار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، ان کے جو ہے یہ پیر ہیں، پیر کامل ہیں، اور جو اولیاء ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، داتا علی حجویری وہ ہیں کہ ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ یہاں سے اٹھے ملتان پہنچے۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب ملتان مدینۃ الاولیاء اللہ کے ولیوں کے شہر میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے بہت سارے اولیاء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کبھی کسی اللہ کے ولی سے فیض پایا، کبھی کسی اللہ کے ولی سے، وہاں پر ہندوستان کی بولیاں سیکھیں۔ یہ تیار ہو رہے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، یہ تیار ہو رہے تھے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کے لیے، بولیاں سیکھنا شروع کر دیں۔ فرمایا ہندوستان میں کبھی گیا نہیں، میرے لیے وہ پردیس ہے، میں جانوں تو صحیح وہاں پہ کون کون سی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ آپ نے وہاں کی زبانیں سیکھنا شروع کر دیں، وہاں کے راستے پوچھنا شروع کر دیے۔ ملتان سے چلے سیدھا دہلی پہنچے، جس کو دلی کہا جاتا ہے۔ دلی جا کر آپ نے چند دن گزارے، دلی سے آپ نے ڈیرا اٹھایا، سیدھا جا کے اجمیر بیٹھ گئے۔ جب اجمیر پہنچے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ 40 درویش تھے، 41 میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ آپ نے جا کے ڈیرا لگا دیا۔ جہاں ڈیرا لگایا وہاں پرتھوی راج جو وہاں کا سلطان تھا، جو بادشاہ تھا، شہاب الدین غوری علیہ رحمہ کو، جس نے شکست دے دی مسلمانوں کو اور ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، پرتھوی راج نے 2 لاکھ کی فوج کا لشکر وہ رکھتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس شہاب الدین غوری کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، اور اس ہندو راجہ کے پاس 2 لاکھ فوج کا لشکر تھا۔ اس لیے اس نے جو ہے مسلمانوں کو ہرا دیا، خود جیت گیا، اور پورے ہندوستان کو جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت سے علیحدہ کر کے خود حکومت کرنے لگا۔ بڑا ظالم بادشاہ پرتھوی راج، مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرواتا،
اللہ کا نام لینے پر پابندی، اذان پر پابندی، تلاوت قرآن پر پابندی، نمازوں پر پابندی، ذکر اللہ پر پابندی، بڑا ظلم و ستم کرنے والا بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری اس کے محل کے قریب جا کے ڈیرا لگا لی۔ ڈر میرے جیسے مولویوں کو ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ دنیا کا ڈر نہ قیامت کا غم، نہ ان کو غم قیامت کا نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ رب دنیا میں بھی بے خوف رکھے گا، قیامت والے دن بے غم رکھے گا۔ اجمیری علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ وہ سامنے محل ہے پرتھوی راج کا، آپ ٹبے پہ کھڑے ہو گئے، اجمیر کے ٹبے پہ کھڑے ہو کے آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور صدائیں اللہ کی اذان کی بلند کرنا شروع کر دی۔ اذان پڑی، پرتھوی راج اپنے محل کی چھت پہ چہل قدمی کر رہا تھا، اس نے جب آواز سنی تو پریشان ہو گیا، آگ بگولا ہوا، کہنے لگا کہ میں نے تو چن چن کے مسلمانوں کو قتل کروایا، آج کس کی جرت کہ میرے محل کے قریب میری حدود کے اندر جو ہے وہ آ کر کے اذان پڑھے۔ اب جو ہے اس نے جلدی سے سپاہیوں کو دوڑایا، کہا جا کر کے دیکھ کے آؤ کون ہے جس نے اتنی بڑی جرت کی کہ میرے محل کے سامنے اذان پڑھے۔ سپاہی آئے، آ کے دیکھا، کہا کہ ایک درویش آیا ہے، 40 درویش اس کے ساتھ ہیں، فقیر ہے، نوری چہرہ ہے، سونا چہرہ ہے، نوری داڑھی ہے، حسن و جمال میں با کمال ہے، جھکی جھکی نظریں ہیں اور پیشانی پر سجدوں کا نور ہے، وہ مسلمانوں کا کوئی بڑا لگتا ہے۔ اب جا کے جو اپنا کہا پرتھوی راج کو، تو کہا کہ اچھا اگر وہ سونی صورت والا ہے تو ہم اتنی رعایت کرتے ہیں کہ اس کو کہو کہ اب تمہیں معاف کیا، آئندہ سے تم نے اذان نہیں پڑھنی۔ سپاہیوں نے آ کر کے منع کیا اور کہا کہ بابا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اذان نہیں پڑھنی، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے ڈیرا لگایا ہے یہاں پر راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لہٰذا اپنا ڈیرا ڈنڈا اٹھائیں اور کہیں اور جا کے ڈیرا لگائیں، یہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا میاں ہم درویش بندے ہیں، ایک طرف بیٹھے ہیں، اتنی جگہ ہے، اتنا بڑا میدان ہے، کہیں بھی راجا کے اونٹ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں پر ہم نے تھوڑی سی جگہ لی ہے تو ہم اٹھ جائیں گے۔ کہا نہیں نہیں بابا آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ یہاں سے اٹھیے، یہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ جلال میں آئے، فرمایا ہم اٹھ جاتے ہیں مگر اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، ہم اٹھ جاتے ہیں اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہیں گے۔ آپ نے ڈیرا اٹھایا اور انا ساگر چلے گئے، وہاں پہ جا کے ڈیرا لگا لیا۔ اب اونٹ آئے وہاں پر بیٹھے اور پھر اگلے دن اونٹوں کو اٹھایا گیا، ایک اونٹ بھی نہیں اٹھ رہا، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہے۔ بڑی کوششیں کی گئیں، بڑا کچھ کیا گیا، راجا خود آیا، بڑے بڑے سپاہی آئے، اونٹوں کے جاننے والے، اونٹوں کی بولیاں سمجھنے والے، اونٹوں کو اٹھانے بٹھانے والے، اونٹوں کے ماہرین آئے، اٹھایا مگر اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ راجا پریشان ہو گیا، کہنے لگا وجہ کیا بنی؟ ایک سپاہی نے کہا اس درویش نے جاتے جاتے کہا تھا ہم اٹھ جاتے ہیں، اگر یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کی زبان سے جب نکلا تو رب نے اپنی تقدیر کا حصہ بنا دیا۔ اب جو ہے وہ پرتھوی راج جو راجا تھا کہنے لگا وہ لگتا ہے درویش بندہ ہے، جاؤ جا کے معافی تلافی کرو اور اس کو کہو کہ ان کو اجازت دیں، اونٹوں کو اجازت دیں، بندہ بندہ بن جائے، حضور کا غلام بن جائے تو اس کی حکمرانی انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی خالق کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ سپاہی گئے، جا کر کے کہا کہ جناب اونٹوں کو آپ نے کہا تھا اب یہ بیٹھے ہی رہیں گے تو وہ اٹھ نہیں رہے، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا اب وہ بیٹھے ہیں، ہم نے لاکھ کوشش کی مگر اونٹ نہیں اٹھ رہے، آپ اجازت دے دیں، مہربانی فرمائیں۔ آپ نے محبت سے دیکھا اونٹوں کی طرف، دور سے ہی انا ساگر کے کنارے بیٹھ کر ہی دور سے دیکھا اونٹ کھڑے ہو گئے۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ جو ہے وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور
یہ جو بادشاہ تھا اس کو اذان سے بڑی چڑ تھی، آپ نے دوبارہ اذان پڑھ دی۔ جب اذان پڑھی تو اس نے اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کیا اور 4 یا 3 یا 2 جرنیلوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے بابے کو سمجھاؤ کہ آپ کو پہلے موقع دے دیا، تم نے اذان پڑھی، میں نے کچھ نہیں کہا، لہٰذا اب یہ اذان پڑھنا چھوڑ دے، اذان پہ کرفیو ہے، اگر تو نے اذان پڑھی تو اب سزا ملے گی، اور تمہیں پتہ ہے میں سخت سزا دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ فوج کے بڑے بندے راجے کی طرف سے آئے، معین الدین چشتی اجمیری کو وارننگ دی اور کہا کہ جناب اب آپ اذان نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آئندہ سے کوشش کرنی ہے کہ آپ اذان نہ پڑھیں ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیرا نام لیتا ہوں، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میں اذانوں کی صدائیں بلند کرتا ہوں، مگر یہ راجہ مجھ پر پابندی لگاتا ہے۔ غیب سے آواز آئی، پیارے اگر پابندی لگنی ہوتی تو مدینے والا مدینے سے ہندوستان تجھے بھیجتا ہی نہ، پابندی نہیں لگ سکتی، دیکھ تیرا رب اس کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، راجہ کے سجے کان کے اندر درد ہوئی، درد اتنی شدت کی ہوئی کہ چیخ اٹھا، دھاڑے مار کے رونے لگا، چیخو پکار کرنا شروع کر دی۔ بڑے بڑے طبیبوں کو حکیموں کو بلایا، دوائیاں منگوائیں، دوائیاں ڈالیں، لیکن فرق نہیں پڑ رہا، درد بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر کے کنارے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ذکر اللہ کے اندر مصروف ہیں، اللہ کی محبت کے نشے کے اندر ہیں۔ اب جو ہے وہ ایک وزیر آیا، وہ کچھ سمجھدار وزیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہو راجہ، پرتھوی راج کو کہنے لگا، وزیر کہنے لگا، اور راجہ ہم نے دوائیاں بھی تجھے جو ہے وہ کھلائیں، کان کے اندر بھی دوائیاں ڈالیں، مگر تیری درد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک بندہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی نسخہ ہو اور تیرے درد کی شدت میں کمی آئے۔ اب راجہ مر رہا تھا درد کی بنا پر، کہنے لگا جلدی بتا اس بندے کا نام کیا ہے۔ کہا وہی درویش جو اونٹوں والی جگہ پر آ کر کے ڈیرا لگا کے اذانیں پڑھتا ہے، اسی درویش کو نہ بلاؤں؟ اس نے کہا ہے تو وہ ہمارے دھرم کے خلاف، لیکن مجھے درد ہے، تکلیف ہے، اور شدت تکلیف کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے، جلدی کر اور جا کر کے اس کو بلا کے لا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علاج ہو۔ وہ سپاہی گیا معین الدین چشتی اجمیری کے پاس، کہا حضور پرتھوی راج ہمارے راجہ کے کان کے اندر شدت کی درد ہے، اگر آپ کے پاس علاج ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ والوں کے پاس ہر درد کا علاج ہوتا ہے، میرے پاس بھی علاج ہے۔ کہا پھر چلیے جلدی کیجئے۔ معین الدین چشتی اجمیری اس سپاہی کے ساتھ آپ چلے، راجہ کے محل میں پہنچے، اسے جا کر کے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا درد ہے، اگر آپ کے پاس علاج ہے تو جلدی کیجئے، میری جان نکل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں علاج تو ہے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، دل کے اندر خیال آیا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں، کبھی خیال آیا کہ درود السلام پڑھ کے پھونک ماروں، کبھی خیال آیا کہ سورہ کوثر پڑھ کے پھونک ماروں۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، اپنا پیارے اے غریب نواز ہے معین الدین چشتی اجمیری، سارا قرآن حق ہے، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا بھی شان رکھتا ہے، لیکن محبوبہ پیارے معین الدین چشتی کیونکہ اللہ والے رب کے محبوب ہوا کرتے ہیں، کہا کہ اس کو اذان سے چڑ ہے، اس کو اذان ہی پڑھ کے پھونکنا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بھئی تجھے شفا چاہیے؟ اس نے کہا جی چاہیے۔ فرمایا میں اذان پڑھوں گا۔ کہنے لگا دھرم کے خلاف ہے، لیکن درد شدت کی ہے، جو کرنا ہے کریں، مگر جو ہے وہ مجھے شفا ہونی چاہیے۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اذان پڑھی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹھیک ہوا، جب بندہ تکلیف سے نکل جائے ماحول بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، لوگ اسپتال کی ایمرجنسیوں کے اندر بیٹھ کر ہمارے آگے اگر کبھی ملنے جائیں نا تو ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، حضرت دعا کیجئے ہم یہاں سے نکل جائیں، خیریت سے زندہ گھر واپس چلے جائیں، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑیں گے، کبھی درس قرآن نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کی تابعداری کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں شفا دے۔
جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں 2-4 ہفتے ٹھیک رہے، اس کے بعد وہی انداز زندگی، وہی گناہوں بھری زندگی، وہی ساری جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب راجہ کو شفا مل گئی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ واپس انا ساگر آئے، اس تالاب کے کنارے آئے جس کا نام تھا انا ساگر۔ آپ آ کر کے وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر اذان کا وقت ہوا، آپ نے دوبارہ اذان پڑھ دی۔ اب اس کا ماحول بدل چکا تھا، شفا ہو چکی تھی راجے کو، ہے انتہائی ظالم تھا، قاتل تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے دوبارہ سپاہی بھیج دیے، کہا کہ ان کو کہو کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے دم کیا اور میں ٹھیک ہو گیا، اس وجہ سے میں پھر معاف کرتا ہوں، لیکن آپ کو پھر وارننگ دیتا ہوں کہ اذان نہیں پڑھنی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تو ملعون ویسے کا ویسا ہی ہے، یہ تو ذرا بھی نہیں بدلا، میں نے اس کو دم بھی کیا، ٹھیک بھی ہوا، پھر اذان پہ پابندی لگاتا ہے۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین دجا کان ابھی باقی ہے، دوسرا کان ابھی باقی ہے۔ دوسرے کان میں درد ہونا شروع ہوا، اور پھر سپاہی دوڑتا ہوا آیا آپ کی بارگاہ میں، حضور دوبارہ درد دوسرے کان میں شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اب ویسے پہلے میں نے دم کیا تھا مفت، اب میں مفت دم نہیں کروں گا، جا اپنے راجے کے پاس اور جا کر کے اس کو کہہ کہ میری فیس ادا کر سکتا ہے تو مجھے بلائے، اگر فیس ادا نہیں کر سکتا تو میں نہیں آتا دم کرنے کے لیے۔ وہ سپاہی دوڑتا ہوا راجے کے پاس گیا، جا کے کہا کہ راجا، وہ درویش، وہ بزرگ، وہ فقیر، وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں بغیر فیس کے اب دم نہیں کروں گا۔ اس نے کہا جلدی سے بلا لا، میری جان نکل رہی ہے، جتنی فیس کہے گا، جو کہے گا وہی دوں گا، جلدی بلا کے لا۔ اب وہ سپاہی آیا، کہا حضور بادشاہ مان گیا، آپ جو بھی کہیں گے، جیسا کہیں گے، جتنی فیس مانگیں گے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اپنی چادر مبارک کندھوں پہ رکھی، بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا جناب جلدی سے دم کیجئے۔ فرمایا نہیں، ابھی ہماری جو ہے وہ فیس طے نہیں ہوئی، پہلے میں فیس بتاؤں گا، تو حامی بھرے گا، پھر دم کروں گا۔ کہا جی حضور بتائیے، جلدی کیجئے، میری جان نکلنے والی ہے، درد کی شدت سے میرا دماغ پھٹنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری فیس پہلے سن اور پھر جو ہے وہ پہلے بتا کہ تو ادا کرے گا یا نہیں۔ کہا حضور 5000 چاہیے، میں دینے کے لیے تیار۔ فرمایا نہیں۔ کہا 10,000۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا 50,000۔ حضور درد شدت کی ہے، آپ کہتے ہیں تو میں 1,00,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا نہیں، تو حقیقت کو ابھی پہنچ نہیں پا رہا۔ کہا کہ حضور ایک صوبہ آپ کے نام کر دوں۔ فرمایا نہیں، میں نے اللہ والے سلطنتوں کو جو ہے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، بادشاہت کو، سلطنت کو، حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اللہ والے رکھتے ہیں۔ مجھے یہ سلطنت اور یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے موتی جواہرات، تیرا انعام و اکرام نہیں چاہیے۔ میری فیس یہ ہے کہ جب تلک میں ادھر موجود ہوں، میں اذانیں پڑھتا رہوں گا، تو پابندی نہیں لگائے گا۔ اب جب بندہ پھنسا ہو نا، ہمارے پاس بھی کوئی آئے نا پھنسا ہوا، تو ہم اس کو کہنا نمازیں پڑھو گے، تہجد پڑھو گے؟ جی جناب ہم تو اشراق و چاش کیا اوابین، آپ رات کو نوافل کہیں 100 نفل ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس وقت تو تیار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی مسئلہ حل ہوا دوبارہ سے جو ہے نمازیں بھی گئیں، تہجد بھی گیا، اور جو ہے وہ نوافل بھی گئے، سب کچھ جو ہے وہ چلا گیا۔ اب اس نے کہا کہ جناب میں تیار ہوں، جب تلک جو ہے وہ آپ چاہیں۔ کتنی آپ کے مذہب کے اندر کتنی بار اذان پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا 5 بار۔ کہنے لگا 50 مرتبہ پڑھیں مگر مجھے دم کر دیں، میں تیار ہوں۔ آپ علیہ رحمہ نے دم فرمایا، وہی دم، اذان والا دم، اذان پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ چلے گئے، اور جب تلک آپ جو ہے وہ آپ نے چاہا، اللہ نے توفیق بخشی، آپ اذانیں پڑھتے رہے، پرتھوی راج کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کو آ کر کے منع کرے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے دین اسلام کا کام شروع کر دیا، دین حق کا پیغام دیا۔ 1 بندہ، 2 بندے، 4 بندے آئے، 10 بندے آئے، 50,000 آئے، 1,00,000 آیا، 2,00,000 آئے، 90,00,000 کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ جب مسلمان کر دیا تو پرتھوی راج جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا بابا یہاں سے جلدی سے ڈیرا ڈنڈا اٹھا لے، اب جو ہے وہ تیری اور میری جنگ ہوگی، یہاں سے چلا جا،
ورنہ جو ہے وہ بڑی پریشانی بنے گی تیرے لیے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ ملعون کیا کہہ رہا ہے؟ اور تھوڑی دیر خاموشی کے بعد، مراقبے کے بعد فرمایا 3 دن کی تو بات ہے، 3 دن جو ہے وہ نکالو، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب سپاہی نے جا کے راجا کو کہا کہ وہ 3 دن کہہ رہا ہے کہ 3 دن جو ہے وہ 3 دن کی ہی بات ہے، ٹھہر جاؤ 3 دن۔ اب یہ نہیں کہا کہ 3 دن کے بعد میں چلا جاؤں گا، فرمایا 3 دن کی تو بات ہے۔ شہاب الدین غوری افغانستان کے اندر سویا ہوا تھا، خواب کے اندر کوئی بزرگ آئے اور کہا کہ شہاب الدین ہندوستان کی گلیاں تیرا اور تیری فوج کا انتظار کر رہی ہیں۔ شہاب الدین غوری اٹھا، جلدی سے جرنیلوں کو بلایا، فوج کو بلایا، کہا ہم ہندوستان پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ فوج کو لیا، لشکر جرار کو لیا، جب ہندوستان کے دروازے پر پہنچے، حملہ کیا تو پرتھوی راج ہار گیا، شہاب الدین غوری جیت گئے اور مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہندوستان پر۔ حضرت شہاب الدین غوری جب شاہانہ انداز کے ساتھ ہندوستان کی گلیوں میں داخل ہوئے تو سامنے دیکھا معین الدین چشتی اجمیری آپ استقبال کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کے ساتھ شہاب الدین غوری کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ شہاب الدین غوری نے بزرگوں کا چہرہ دیکھا، معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ دیکھا، چھلانگ مار کے گھوڑے سے نیچے اترا، آ کے قدموں میں گرا، کہنے لگا حضور اللہ کی قسم آپ ہی خواب میں آئے تھے اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کی گلیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ حضور میں نوکر، میں غلام، بادشاہ اصل میں آپ ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوا ہندوستان کی سرزمین پہ، اور یہ فیض اور کرم ہے معین الدین چشتی اجمیری کا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔